إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجنس والإنس من الجن والإنس والطير فهم يوزعون۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں یہ چیز سمجھ آ رہی ہے، آغاز میں تو لوگ اس کا اعتراف نہیں کر رہے تھے۔ ہمارے لیڈروں کے اندر ایک خصوصیت ہے، یہ عوام کے سامنے تو بڑی بڑکے مارتے ہیں، لیکن جب ہم سے علیحدگی میں ملتے ہیں تو ہمارے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ ہم غلط تھے۔ میسیجز میں، گروپس میں، تو یہ بھی جو ایک 18-20 دن پہلے ایک کام کیا گیا عجیب و غریب سا، ہم نے تو اسی وقت ہی کہہ دیا اس کے پس پردہ کچھ عزائم ہیں جس کے لیے لوگ استعمال ہوئے، جن کی فالوئنگ تھی فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انہوں نے تانے بھی مارے، جملے بھی کسے۔ اب وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ ٹھیک کہتے تھے، ہم غلط ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے سامنے علیحدگی میں بات کرتے تو انہیں شرم نہیں آتی، آپ کے سامنے بڑی شرم آتی ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے وہی رویہ ہوتا ہے ان کا۔ یہ موجودہ امت مسلمہ کے جو لیڈر اور قائدین ہیں ان کا یہ المیہ ہے، اخلاقی المیہ۔ تو بہرحال کچھ دن پہلے جو یہ ایک کھیل کھیلا گیا وہ جنگ نہیں رہی، وہ جنگ سے آگے کا ایک کام ہوتا ہے جسے نسل کشی کہا جاتا ہے، کہ جنگ کے اندر ہسپتال نہیں تباہ کیے جاتے، پانی کے ذخائر نہیں تباہ کیے جاتے، اسکول نہیں تباہ کیے جاتے، خواتین کو نہیں مارا جاتا، بچوں کو نہیں مارا جاتا، صرف دشمنوں کو مارا جاتا ہے۔ ہم اتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ آغاز کرنے والے تھے ان میں سے تو کوئی مر ہی نہیں رہا، نہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو رہا ہے۔ یہی خبریں آتی ہیں اتنے ہسپتال گر گئے، غزہ میں اتنے بچے شہید ہو گئے، غزہ میں اتنے نوجوان شہید ہو گئے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ اپنی حفاظتی بینکرز میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا انہوں نے کچھ لوگوں کو مغوی بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان پہ حملہ نہیں کیا جا رہا۔ تو بھائی تم یہی جو مغوی بنائے ہوئے ہیں تم غزہ کے اندر جگہ جگہ ان کو رکھ دو،
ان کو وہ نہیں ماریں گے کہ تم پہ اس لیے یہ حملہ نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس اسرائیلی ہیں، تو ان اسرائیلیوں کو غزہ کے میں لے جاؤ، ہر اسرائیلی کو غزہ کے کسی گھر میں رکھ دو، ہر یہودی کو کسی ہسپتال میں رکھ دو، ہر یہودی کو کسی اسکول میں رکھ دو، تو نہیں حملہ کریں گے وہ۔ پس پردہ کچھ اور ہی تھا۔ افسوس کی بات ہے جو ہو رہا ہے، اور دکھ کی بات ہے جو ہو رہا ہے، اور جو آگے ہونا ہے وہ سمجھ آ رہی ہے، نظر آ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ چیزیں پوری ہوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، یہودیوں کا یا اسرائیلیوں کا کبھی بھی مقصد فلسطین رہا نہیں ہے۔ ان کا بنیادی ہدف فلسطین نہیں ہے، ان کے بنیادی اہداف 3 ہیں۔ فلسطین ایک بہانہ ہے، یا بہانے کی بجائے آپ یوں کہیں ان کے مطابق ان کے عروج کا نقطہ آغاز وہاں سے ہونا ہے، جسے وہ کہتے ہیں ہر مجدون کی جنگ، اس کی وہ تیاری کر رہے ہیں، اور وہ دیواریں گریا باب لد وہاں جا کے وہ روتے ہیں، ہر ہفتے گڑ گڑاتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا امام باہر آ جائے۔ ان کے بقول اسی جگہ سے ان کا امام نکلے گا جو دجال ہے، اور اس کے ساتھ مل کر وہ پوری دنیا کو نیست و نابود کر دیں گے، اور دنیا میں یہودیت کے علاوہ اور کچھ ہوگا ہی نہیں۔ فلسطین تو میں نے عرض کیا صرف ایک پوائنٹ ہے ان کا اکٹھے ہونے کا، ایک مرکز ہے جہاں وہ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں، اور اکٹھے ہونے کے بعد ان کا اگلا مقصد ہے ہیکل سلیمانی کی تعمیر، جس کو بخت نصر نے 2600 سال پہلے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اچھا، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قول کے مطابق ہیکل سلیمانی کے نیچے تابوت سکینہ ہے، یہ ان کا تیسرا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد یہ کہ وہ دوسرا مقصد ہیکل سلیمانی کو اس کی بنیادوں پہ کھڑا کرنا ہے۔ آپ دیکھنا آئے دن خبریں آتی ہیں فلسطین کی، مسجد اقصیٰ پہ حملہ ہو گیا، مسجد اقصیٰ کی مشرقی دیوار کھودی جا رہی ہے، یا مسجد اقصیٰ کی مغربی دیوار کھودی جا رہی ہے، یا مسجد اقصیٰ کی بنیادوں میں ڈائنامیٹ فٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی جو 2600 سال پہلے بخت نصر نے نیست و نابود کیا تھا، کسی طرح سے اسے دوبارہ کھڑا کیا جائے، اس کی کھدائی کی جائے۔ جب اس کی کھدائی کی جائے گی، ان کا تیسرا بڑا مقصد یہ ہے ان سے تابوت سکینہ نکلے گا، اور ان کے عقیدے کے مطابق، اور قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ اگر دوسرے پارے کے آپ آخری 2 رکوع پڑھیں، آپ کو ایک کہانی کی طرح کی جنگ نظر آئے گی، جس میں ایک طرف طالوت ہے، ایک طرف جالوت ہے۔ وَقَتَلَ داود جالوت، آخری انجام کیا نکلا؟ قتل داود جالوتا، داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ اب وہی تابوت سکینہ اس وقت جالوت لے گیا، اور یہ لوگ اپنے نبی کے پاس گئے، جو اس وقت کے نبی تھے ان کے پاس گئے، اور ان کا یہ عقیدہ یہ تھا کہ جس کے پاس وہ تابوت سکینہ ہے اسے کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ وہ تابوت سکینہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی چیزیں بھی ہیں، دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام کی چیزیں ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق جس دن ان کے پاس تابوت سکینہ آ جائے گا وہ پوری دنیا کے اوپر فتح یاب ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ پوری دنیا میں فتح یاب ہونا، ہیکل سلیمانی کی تعمیر، تابوت سکینہ کا حصول، اس میں مختصر الفاظ میں اس کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ گریٹر اسرائیل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ شاید کہ اسرائیل کی حیثیت کو تسلیم کر لیا جائے تو اسرائیل یہیں پہ اپنے قدم روک دے گا اور فلسطین تک محدود رہے گا۔ ایسا نہیں ہونا۔ وہ اصل میں چاہتے کیا ہے؟ سلطنت داؤد علیہ السلام، جنہیں وہ ڈیوڈ کہتے ہیں، اور جن کے نام پہ امریکہ میں کیمپ ڈیوڈ کے معاہدے ہوتے ہیں، جوزف جناب یوسف علیہ السلام کا نام، اسی طرح سولومن جناب سلیمان علیہ السلام کا اصل نام سولومن ہے۔ وہ اصل کے اندر وہی حکومت دوبارہ کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ اس حکومت کے اندر کیا تھا؟
قرآن پاک کی آپ آیت پڑھ کے دیکھیں، جب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قاتل داود جالوت، یہ ہے سلطنت داود، یہودی تباہ ہو رہے تھے، برباد ہو رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو دنیا میں جوتے پڑ رہے تھے، ذلیل ہو رہے تھے، رسوا ہو رہے تھے، دوبارہ کھڑے ہونے کے بعد دوبارہ گرے، اس وقت وہ پریشان حال تھے، ان کو حکومت چاہیے تھی، اپنا ایک خطہ چاہیے تھا، وہ اس وقت کے نبی کے پاس گئے۔ میں نے عرض کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے سورہ بقرہ کے آخری 2 پارے پڑھیں، جو میں عرض کر رہا ہوں ساری تفصیل کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وہ اس وقت کے نبی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے ہمارے اوپر نے ایک بادشاہ بنائے، ہم نے زمین لینی ہے، ہمیں نکالا گیا ہے، ہم لڑنا چاہتے ہیں، بادشاہ بنا دیا جائے ہمارے لیے، اس کی سرکردگی میں ہم لڑیں، اپنا ملک حاصل کریں، وطن حاصل کریں۔ نیت گندی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جناب طالوت رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بن گئے ان کے بادشاہ۔ اب ان کو یہ گوارا نہیں، کیوں گوارا نہیں ہے عزیزو؟ جس طرح آج کے سرمایہ دار کو مولوی کی عزت گوارا نہیں ہے، آج کے پیسے والے کو یہ گوارا نہیں ہے، لینڈ لارڈ اور گاڑی والے کو یہ گوارے کہ مولوی کو عزت کے ساتھ مخاطب کرے۔ پوری دنیا مولوی صاحب، قاری صاحب، عالم صاحب، فاضل صاحب کہہ کے مخاطب کرے گی، لیکن جو پیسے والا سرمایہ دار اوے مولوی، وہ کبھی عزت اور احترام سے بات نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، بیچارہ بغض کا، حسد کا، خباثت کا مارا ہوا کہ میں اتنا بڑا چودھری، میرے پاس کروڑوں روپیہ، بینک بیلنس، گاڑیاں، لوگ مجھے چھوڑ کر اس سے سلام لیتے ہیں۔ او سانو پتا مولوی کہو جے ہوندے نے۔ اس طرح کی بکواسیات کون کرتا ہے؟ جس کے دل کے اندر خنس ہے، خباثت ہے، شرارت ہے، ان کے دل کے اندر بھی یہی بیماری حسد اور بغض کی۔ نبی کو جا کر کہنے لگے طالوت کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ لو قرآن کی سائے سے یہ گتھی بھی سلجھ گئی۔ جب قومیں تباہ ہوتی ہیں، کوئی کام کرنا ہوتا ہے دین کا، کیا کہتے ہیں؟ اس کو لے کے آؤ جس کے پاس پیسہ ہے۔ پھر پیسے سے کب سے کام ہونے لگے؟ یہ شکست خوردہ قوموں کی ذہنیت۔ مسجد چلانی ہے، صدر بناؤ۔ کس کو بناؤ؟ جو محلے کا لفنگا اور لچا ہے، سود خور ہے، زکوٰۃ چور ہے، سود کھاتا ہے، سود دیتا ہے، سود لیتا ہے، حرام کی کمائی ہے، نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتا، اے حاجی صاحب نو بنا دیو، انہاں کو پیسہ ہے۔ یہی شکست خوردہ قوموں کی ذہنیت۔ کہیں گے وہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ اور اسے بادشاہ کیسے مان لے؟ وہ تو پیسہ ہی نہیں، وہ تو غریب ہے۔ تو نبی نے کہا اللہ کے بندو، بات اصل میں یہ ہے اس کے پاس علم ہے، اللہ نے اس کو علم عطا کیا ہوا ہے، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کام پیسے سے نہیں ہوتے، ہنرمندی سے ہوتے ہیں، قابلیت سے ہوتے ہیں۔ کام کرنے کے لیے کام کرنا آنا چاہیے، پیسوں سے کام نہیں ہوتے۔ کام کرنے کے لیے بندہ چاہیے۔ اگر پیسے سے کام ہوتے ہو 100 بندہ کھڑا کر لیں پیسے دے کے، جمعہ نہیں پڑھا سکتا، درس نہیں دے سکتا۔ لگائیں اس کے اوپر پیسہ، دے گا وہی جس کے اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ کے بندوں اس کے پاس علم ہے، اس کو کام کرنا آتا ہے، اللہ نے جسمانی طور پر مضبوط کیا ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہوا، قتل داؤد جالوت۔ اس نے کہہ دیا جو طالوت کو مارے گا نا، جالوت کو مارے گا، اس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا۔ بادشاہ تھا جناب داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں بڑی پاور تھی، بڑی قوت تھی، اتنی قوت، اتنی پاور تھی، اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایسے کر کے لوہا ہی مروڑ دیتے تھے۔ النا لہ الحدید، اللہ فرماتے ہم نے داؤد کے لیے لوہا نرم کر دیا، ہاتھ میں لوہا لیتے نرم ہو جاتا۔ آواز میں اتنی تاثیر تھی، زبور کی قرات کرتے، زبور کی تلاوت کرتے، چلتے ہوئے پرندے کھڑے ہو جاتے تھے، پہاڑ جھومنا شروع ہو جاتے۔ یہ صلاحیت اور قابلیت تھی، قوت کا استعمال کیا، غلیل مار کے جالوت کا دماغ خالی کر دیا، قتل ہو گئے۔ آتاہ اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء۔ اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی دے دی، بادشاہت بھی دے دی، نبوت و رسالت بھی دے دی، اور اس کے بعد وارثہ سلیمان و داؤد۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث بنے۔ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی۔ وحشی لسلیمان جنودہ
من الجن والانس والطیر فهم یوزعون۔ اللہ فرماتے ہم نے اس دور میں سلیمان علیہ السلام کو 3 طرح کی فوجیں عطا کی۔ فضائیہ، بحری بیڑے، زمینی فوج۔ آج کسی ملک کی قوت دیکھنی ہو تو یہی تینوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کی فضائیہ کیسی ہے، اس کی بحری فوج کیسی ہے، اس کی بری فوج کیسی ہے۔ اس دور میں کسی کے پاس یہ چیز نہیں تھی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بحری بیڑے بنانے کا فن عطا کر دیا۔ من الجن، فضائیہ جن ہو گئے، والطیر، یہ پرندے، فضائیہ فوج ان کی یہ تھی۔ جن ان کے لیے ہواؤں میں اڑتے، اور فضائیہ کیا تھی، ہوا ان کے تابع تھی۔ بحری بیڑے چلنے کیسے ہیں، کون سا کوئی مشینیں تھیں، ہوا ان کے حکم کے تابع ہوتی، پل بھر میں مہینوں کا سفر طے ہو جاتا۔ پوری دنیا کے ان کا ڈنکا بجتا، پوری دنیا ان سے ڈرتی۔ ان کی حکومت تھی، حکومت کا غلغلہ تھا، وہ یہ چیزیں چاہتے ہیں۔ اور پھر پوری دنیا کی جو اسلحہ سازی تھی ساری سلیمان علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام کے پاس تھی۔ اب یہ جو انہوں نے اپنا دور حکومت کتابوں میں پڑھا ہوا ہے نا یہودیوں نے، اس کے بعد معاملات خراب ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد معاملات بگڑے، معاملات خراب ہوئے، ان کو شکستیں ہوئیں، ان کے اندر بت پرستی آئی، اللہ نے ذلیل کیا۔ اب ذلیل ہونے کے بعد یہ اسی خلش میں، اسی سوچ میں رہے، ہم نے پھر وہی اقتدار حاصل کرنا ہے کہ دنیا کی فضائیہ ہمارے کنٹرول میں ہو، دنیا کے بحری بیڑے ہمارے کنٹرول میں ہو، دنیا کی پوری قوم کے اوپر ہمارا غلبہ ہو۔ اصل میں یہودی دوبارہ دنیا کے اندر یہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں نا، تو گریٹر اسرائیل سے مراد ان کی یہ نہیں صرف فلسطین کا علاقہ ہوتا ہے، گریٹر اسرائیل سے مراد ان کے 4 علاقے ہوتے ہیں۔ جو اسرائیل کی پارلیمنٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے من الفرات الی النیل، حدود کا یا اسرائیل من الفرات الی النیل، اسرائیل کی حدیں صرف فلسطین تک نہیں ہے، من الفرات یہ نہر فرات سے لے کے نہر نیل تک ہے۔ اب اس کے اندر جو بڑے بڑے 4 علاقے آتے ہیں نا، ایک لبنان کا علاقہ، ایک عراق کا علاقہ، ایک شام کا علاقہ، چوتھا سعودی عرب کا علاقہ۔ اب یہی 4 علاقے یہ چاہتے ہیں۔ کس لیے چاہتے ہیں بھائی؟ اس لیے انہوں نے بخت نصر سے بھی تو بدلہ لینا ہے۔ دیکھیں کتنے خنس اور خبیث ہیں۔ 2600 سال پہلے مارا بخت نصر نے، اور بخت نصر کہاں سے آیا؟ عراق سے۔ وہ کام ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب عراقیوں کا کیا قصور ہے؟ اب عراقیوں کو سزا مل رہی ہے نا صدام کے بعد۔ آپ بھولے تو نہیں ہے نا؟ آپ کی ہوش میں یہ واقعہ پیش آیا نا۔ ہمارے بچپن کے اندر امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا نا، جس کا بعد میں اعتراف کر لیا کہ ان کے پاس کیمیائی ہتھیار نہیں تھے۔ یسعون فی الارض فسادا، اللہ فرماتے یہود کی ہمیشہ کوشش یہی ہے دنیا میں جنگیں لگی رہیں، دنیا میں فساد ہوتا رہے، دنیا میں تباہی پھیلتی رہے۔ انہوں نے نا عراق کس لیے کہ 2600 سال پہلے ہمارے بزرگوں کو یہاں سے ایک باشندہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر، اس نے مارا تھا۔ لو جی عراق تباہ کر دیا۔ اب اگلا مسئلہ کیا ہے؟ عراق کے بعد شام کا حشر دیکھا ہے آپ نے؟ پورا شام وہی ہے جو آج کل غزہ بنا ہوا ہے۔ شام کے اندر کیا ہوا؟ 2 کروڑ کے قریب شامی ہجرت کر کے جا چکے ہیں۔ تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ شامی اس وقت شہید ہو چکے ہیں۔ لو جی وہ عراق بھی لینا چاہتے، شام بھی لینا چاہتے ہیں۔ اچھا شام کس لیے لینا ہے یہ بھی آپ کو مزے کی بات بتاؤں۔ اس لیے کہ جناب یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے شام کے اندر ایک بستی تھی، وہاں رہتے تھے۔ دیکھنا دونس اور بدماشی دیکھیں، غنڈہ گردی دیکھیں، کوئی تک ہے، کوئی لاجک ہے، کوئی عقل ہے؟ اور یہ باتیں آپ بھی سن کے حیران ہوتے ہیں، میں نے پڑھی ہیں، ساری ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ شام لینا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام یہاں رہتے تھے۔ وہ مصر کس لیے لینا ہے کہ یہاں سے شام سے اٹھ کر جناب یوسف علیہ السلام کے دور میں کہاں گئے تھے؟ مصر کے اندر لیتے۔ یعنی مصر ہمارا، شام ہمارا، عراق ہمارا، اور سعودی عرب بھی لینا ہے۔ سعودی عرب کس لیے لینا ہے کہ بھائی مدینہ کے اندر کتنے قبیلے تھے یہودیوں کے؟ 3، بنو نذیر، بنو نذیر، بنو قینقاع، اور ایک اور قبیلہ جی بنو قریظہ۔ بارک اللہ فیکم، بنو قریظہ، شاہ جزاک اللہ خیر۔ اور پھر وہ مدینے کے 140-50 میل دور ایک اور ان کا قبیلہ تھا
خیبر جس کے قلعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تباہ و برباد کیے گئے، مسمار کیے گئے. اب وہ کہتے ہیں ہم نے یہ علاقے بھی سارے لینے ہیں. عزیزو ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم بھولے ہیں اپنی تاریخ، وہ نہیں بھولے. میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، جیسے ہی انہوں نے 1948 میں مئی کے مہینے میں اسرائیل حاصل کیا تھا، اسرائیل کے ہونے کا اعلان کیا تھا، اس وقت ڈیوڈ بن گوریان جو ان کا چیف آف آرمی سٹاف تھا، پہلا صدر تھا، اس نے پہلا جملہ یہی کہا تھا، مسلمانوں ہم نے آج تم سے خیبر کا بدلہ لے لیا ہے اور ہماری اگلی منزل مدینہ ہے. مدینہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ وہاں ان کے آباء و اجداد کے قبیلے ہیں، بیٹھے تھے. بنو نذیر کو آپ نے صلی اللہ نے نکالا، بنو قینقاع کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بے دخل فرمایا. سورہ حشر پڑھے، پہلا رکوع پوری تفصیل کے ساتھ ہے، کیسے ان کو جھوتیاں لگا کر چھتر مار کے ذلیل کر کے ان کو نکالا. پھر بنو قریظہ کے ساتھ جو تسلی ہوئی ہے، بنو قریظہ کے بارے میں شیطانیاں، شرارتیں، خباستیں انتہا کر دی، حتیٰ کہ جنگ احزاب کے موقع پر کفار کے ساتھ مل کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے سے دمکانا شروع کر دیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جنگ خندق سے فارغ ہوئے، اسلحہ اتار رہے تھے، زرہ اتار رہے تھے، جبریل امین آ گئے اور جبریل امین نے اسلحہ پہنا ہوا ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے. کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اسلحہ اتار دیا، ہم نے تو ابھی اتارا ہی نہیں. کیا ہوا، کس طرف جانا ہے؟ کہا وہ یہ خبیث یہودی بنو قریظہ والے، ان کی طبیعت سیٹ کرنی ہے. یہ گھر کے بیدی جو بنے تھے خبیث، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کی طرف رخ کیا، ان کے قبیلوں کو تاراج کیا، ان کا محاصرہ کیا. اور محاصرہ کرنے کے بعد یہ پہلے ایک دفعہ بنو قینقاع یا بنو نذیر والے اپنی بچت کے لیے عبداللہ بن ابی کو استعمال کر چکے تھے، اور عبداللہ بن ابی نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا. اب بات کہاں تک پہنچی؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تک. ان کے پاس فیصلہ آیا، یہودی کہنے لگے جو سعد فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. آقا علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے، ابھی سعد جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہودی آ گئے، مسلمان آ گئے، کہنے لگے جو میں فیصلہ کروں گا منظور ہے؟ کہتے منظور ہے. کہنے لگے ایسا کرو پھر جتنے ان کے نوجوان سارے قتل کر دو، ان کی نسلیں ختم کر دو، ان کو نیست و نابود کر دو، ان شیطانوں کا، سانپوں کا پھن ہی کچل ڈالو، ان کا زہر ختم کرو. آئے دن مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، کبھی بنو قینقاع والے، کبھی بنو نذیر والے، ان کو نکالا جا کے بنو پناہ لے لی ہے. اب انہوں نے شرارتیں کی ہیں، ایسا کرے ان کے جتنے نوجوان ہیں سارے قتل کر دو. ان کی شلواریں تک اتار کے چیک کیا گیا. صحابہ فرماتے ہیں میں 14 سال کا تھا، 13 سال کا تھا، تو کہا کہ جو نوجوان نہیں ہے اس کے کپڑے اتار کے چیک کرو، اگر بغلوں میں بال ہے، زیر ناف بال ہے، اس کی گردن اتار دو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے یہ فیصلہ کیا، کہا ان کے جتنے نوجوان ہیں بالغ ہیں سارے قتل کر دو، گردنیں اتار دو، اور ان کی جتنی عورتیں ہیں ساری غلام بنا لو، اور ان کے جتنے بچے ہیں سارے غلام بنا لو. جو بچا کچا خبیث رہ گیا تھا وہ خیبر کے اندر چلا گیا. یہی خبیث خیبر کے اندر جا کر شیطانیاں کرتے، شرارتیں کرتے. خیبر کے قلعے بڑے مضبوط تھے. خیبر میں پہنچے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فاتح خیبر جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائی. خیبر فتح ہوا، وہاں سے بھی ان کو بس دہا رکھا گیا کچھ دیر کے لیے. کہنے لگے ہماری زمینیں ہیں بڑی زراعت کے لیے قابل، اچھی ہیں، پانی بڑے میٹھے ہیں، آپ ہمیں یہاں کام کرنے دیں، آپ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کریں. یہودی صحابہ کے پارٹنر بن گئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھی، جب تک ہمارا دل کرے گا تمہیں رکھیں گے، جب دل چاہے گا نکال دیں گے. اور آپ نے السلام نے ان کی شرارتوں کی وجہ سے وفات سے پہلے جو چیزیں ارشاد فرمائی تھی ان میں سے ایک حکم یہ بھی تھا، اخرجوا اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب. میرے صحابہ میں تو جا رہا ہوں لیکن جزیرہ عرب میں کوئی یہودی عیسائی باقی نہیں رہنا چاہیے. وہ نکالے گئے، ایک لمبی داستان. اور انہوں نے آ کر 1948 میں 1350 سال کے بعد جملہ کیا کہا کہ مسلمانوں آج ہم نے تم سے خیبر کا بدلہ لیا ہے، اب ہم نے مدینہ لینا ہے اور تمہارا وہی حشر کریں گے جو تم نے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بنو قریظہ کے اندر کیا تھا. یہ ہماری بھول ہے کہ فلسطین تک وہ خاص ہے. اچھا اب یہ انہوں نے کرنا تو ہے، کافی حد تک کر چکے. شام بھی گیا، عراق بھی گیا، لبنان بھی ان کے اپنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے بھی لبنان 50-50 ہے، آدھا عیسائی ہے آدھا مسلمان ہے. آپ اگر اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں نا، آپ ابھی تاریخ کیا پڑھنی ہے، جا کے نیٹ پہ سرچ کر لیں،
ان کا صدر جو ہے وہ عیسائی ہوتا ہے، وزیر اعظم مسلمان ہوتا ہے، معاہدہ ہے ان کا، عیسائیوں مسلمانوں کا آپس میں معاہدہ ہے۔ لبنان میں 50% کے قریب عیسائی ہیں، 50% کے قریب مسلمان ہیں، اور عیسائی یہودیت کے زیر اثر ہیں۔ اب لبنان بھی گیا، عراق بھی گیا، شام بھی گیا، اب سعودی عرب لینا ہے۔ اب عزیزو لینا کیسے ہے؟ یا مسلمانوں کے جتنے خطے ہیں ان کے اوپر قبضہ کیسے کرنا ہے؟ اس کی 4 طریقے ہیں، اور آپ 4 طریقے دیکھیں کیسے ہمارے اوپر استعمال ہو رہے ہیں۔ بولے بالے نادان لوگ کیسے ان کے چکر میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا چیز وہ استعمال کریں گے، میڈیا کا استعمال کریں گے۔ آج پوری دنیا کا میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ چھوٹے موٹے چینل ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، تھوڑے باز چینل ہیں، یہ چینل چھوٹے موٹے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، چھوٹے موٹے اخبارات ہیں، ان کی بات نہیں میں کر رہا۔ جو بڑے بڑے نیوز ٹائم ہے، نیوز ویک ہے، یا CNN ہے، BBC ہے، یہ دنیا کے بڑے بڑے ادارے ہیں جن کی لاکھوں کاپیاں شائع ہوتی ہیں، ہزاروں نہیں، دنیا کی لاکھوں کے اندر ان کی اخبارات چھپتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو بڑے بڑے یورپ کے اندر میڈیا ایڈوائزر ہیں، جتنے بڑے بڑے ممالک کے صدروں کے، وزیر اعظموں کے، سارے یہودی ہیں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ کو میں جگاؤں، آپ کو پتہ چلے یہ دانش اسکول کوئی دانش اسکول نہیں ہے، یہ ڈینش ہے، اس کے اسپانسر یہودی ہیں۔ جو وزیر اعلیٰ صاحب کا تھے نا، صاحب کا وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب، آپ کو پتہ ہے وہ بڑا فخر سے کارنامہ پیش کرے، دانش اسکول، خدا دے بندے، ڈیوڈ کا دانش ہے، ڈیوڈ سے ڈینش، ڈینش سے دانش۔ اب میرے سامنے پڑے ڈینش، میرے سامنے پڑے ڈیوڈ، مجھے پتا چلے کہ نہ چلے کہ پیچھے مقصد کیا ہے۔ وہ دانش اسکول ہے۔ آپ کے اسکول پرائیویٹ کیے جا رہے ہیں، سرکاری اسکولوں کی رشکاری کی جا رہی ہے، یہ سارے کن کو دینے ہیں؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اور بلکہ پچھلی گورنمنٹیں جو گزری ہیں ان کے وزارت تعلیم کا سارا شعبہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس تھا، سارا شعبہ ہی پنجاب کا ان کے پاس تھا، پورا کھانے وال کے جتنے اسکول ہیں سارے قادیانیوں کے انڈر دیے گئے۔ جو پرائیویٹ سیمی گورنمنٹ اسکول بنائے ہیں نا انہوں نے، جو الائڈ اسکول بنائے ہیں، یہ ڈینش اسکول بنائے ہیں، یہ سارے کے سارے وہی ہیں۔ مجھے کیا پتا، میری میڈیا تک رسائی نہیں، اور میڈیا تک رسائی بھی ہے تو میڈیا میں صحیح اور غلط کیا ہے ایک کرنے کی میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، یہ مصیبت ہے۔ اب فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، یہ بڑی بڑی جو ایپس ہیں، یہ چائنا کے اندر کیوں نہیں چلتی؟ یہ کیوں بین ہے؟ یہ ان ممالک کے اندر کیوں نہیں چلتی؟ ہم نے کبھی سوچا ہمیں یہ فری کیوں دیے جا رہی چیزیں ساری؟ ہمارا پورا ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے ان کے پاس۔ فیس بک پہ میں کوئی چیز شیئر کرتا ہوں، میرا نظریہ ان کے پاس جا رہا ہے۔ انہوں نے کلیکشن کرنے کے لیے بڑے بڑے تھنک ٹینک بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو ذمہ داریاں دی ہیں ہر ملک کی، ہر ملک سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور بتاتے اتنے پرسنٹیج یہاں مذہبی طبقے کی ہے، اتنی پرسنٹیج یہاں بے راہ رو لوگوں کی ہے، اتنی پرسنٹیج یہاں نمازیوں کی ہے، زکاتیوں کی ہے، حاجیوں کی ہے۔ اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر وہ میڈیا کے اوپر ہمارے ساتھ جنگ کھیلتے ہیں۔ سماعون للکذب، اللہ فرماتے دنیا میں یہودیوں سے بڑھ کے جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ پروٹوکول جس کے اوپر آپ آج صہیونیت کھڑی ہے، اسرائیل کھڑا ہے، پروٹوکولز جو صدیوں لگا کر ان کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس نے بنائے، جب ان کو بخت نصر لے کر گیا تھا وہاں ان کو یہ سوچ آئی کیسے کھڑا ہونا ہے۔ عزیزو، محنت سے کام بنتے ہیں، یہ جذبات سے کام نہیں بنتے۔ ایک تقریر سے تبدیلیاں نہیں آتی، ایک دن میں تبدیلیاں نہیں آتی۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ میں سوچوں، آپ سوچیں، ہمارا مولوی جمعے کی تیاری کتنی کرتا ہے، کتنی دیر پڑھتا ہے جمعے کے لیے؟ آپ سوچیں آپ کتنا دینیات پڑھتے ہیں، آپ سوچیں آپ اپنے بچوں کے دین کے لیے کتنا وقف کرتے ہیں۔ یہودیت آج کھڑی ہے عبرانیہ یونیورسٹی کے اوپر کھڑی ہے۔ عبرانیہ یونیورسٹی میں میٹرک کے بعد بچہ جاتا ہے، ہر یہودی جس کو انہوں نے صحافی بنانا ہے، سرمایہ دار بنانا ہے، وزیر، سفیر، صدر بنانا ہے، دنیا میں اس کو ذمہ داریاں دینی ہیں، وہ اپنی کریم نکالتے ہیں۔ میرے کتنے یہاں شور شرابہ کیا جو اپنے بچے دو، ان کو کچھ بنا دیں، ان کو کچھ پڑھا دیں، لوگ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ جو دیتے ہیں انہیں فکر پڑی ہے ان کی دنیا کا کیا بنے گا، اسکول نہیں پڑھتے،
اور میں کبھی اسکول نہیں گیا، میرا کیا نقصان ہو گیا، میں تو زندگی میں کبھی اسکول نہیں گیا، مجھے کیا کچھ نہیں آتا. ذہن بنے ہیں نا میڈیا کے زیر اثر کہ یہ جی اسکول پڑھاؤ گے تو ترقیاں ہوں گی، تو باقی کیا ترقیاں کر لی ہیں؟ کسی نے بچہ دیا اس نظر سے آ کر کے میرے بچے کو کچھ بنا دے. ہم کہتے ہیں لگیں گے 15-20 سال، لیکن تمہارا بچہ ایک دفعہ نکلے گا کمال ہی کر دے گا. چلے ٹھیک ہے، جو آئے ہیں ان کے اوپر کوشش کر لیں گے. یہودیت کیسے فروغ پائی ہے، صہیونیت کیسے اوپر چڑھی ہے. اس یونیورسٹی کے اندر میٹرک کے بعد بچہ جاتا ہے 4 سال تک، اور عزیزو 4 سال تک اس بچے کو چھٹی نہیں ہوتی. 18 گھنٹے روزانہ وہاں پڑھائی ہے. کسی نے کی آج تک اتنی پڑھائی؟ 4 سال تک 18 گھنٹے وہاں بچہ پڑھتا یہودی، اور وہ کریم ہوتی ہے، ہماری طرح نہیں جہاں کتے نہیں چلتا اینو مولوی بنا دیو جی، حافظ صاحب ہے کسے کام دا نہیں، اے چلتا نہیں پیا اینو حافظ بنا دیو. وہ اپنی کریم لیتے ہیں اور کریم کو نکال کر ابراہیم یونیورسٹی کے اندر پھینکتے ہیں 4 سال کے لیے. 4 سال تک وہ نہ اپنے بھائی سے ملتا ہے، نماز سے ملتا ہے، پوری دنیا ختم، نہ کسی سے رابطہ کر سکتا ہے. 4 سال تک اس نے وہاں رہنا ہے، 18 گھنٹے روزانہ پڑھنا ہے. پھر آپ دیکھیں جو بچہ 4 سال تک 18 گھنٹے روزانہ پڑھتا ہے، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ شادی، نہ رشتہ دار، جب وہ وہاں سے نکلے گا تو ایٹم بم بن کے ہی باہر آئے گا. یہ دوسرا کام ان کا. میڈیا کے بعد ہے دنیا کی معیشت پہ کنٹرول، IMF، ورلڈ بینک، دنیا کی سیاست پہ کنٹرول. وہ نچاتے ہیں، سیاسی لیڈر بنانا ہوتا ہے، اس کی پوری دنیا کے اوپر تشہیر کی جاتی ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، 1 منٹ رہ گیا میرا، باتیں میری آدھے سے زیادہ پڑی ہوئی ہیں ابھی، لیکن میں وقت پہ ختم کروں گا، 1 منٹ شاید اوپر ہو جائے. پوری دنیا کی سیاست پہ کنٹرول کیسا ہے؟ یہ آپ کا وہ امریکہ کا جیتا نا، وہ کیا کہتے ہیں پاگل ٹرمپ، کسی کو پتا تھا وہ جیتے گا؟ کسی میگزین نے نہیں کہا وہ جیتے گا، کسی اخبار نے نہیں کہا، وہ سارے ہیلری کو کہہ رہے تھے. لیکن ایک فوکس میگزین ایسا تھا جو مسلسل کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ جیتے گا، اس لیے وہ یہودیوں کا تھا. فوکس میگزین یہودیوں کا تھا. دیکھیں دنیا میں سیاست کیسے وہ کھیلتے ہیں. اور پھر اس کے لیے کیا کریں گے؟ جہاں تو میڈیا کے ذریعے کام چلتا ہے میڈیا کے ذریعے چلا لیں گے، معیشت کنٹرول کر کے جیسے ہمارے ملک کی ہوئی ہے، سیاست کنٹرول کر کے کروا لیں گے. جہاں یہ کام نہیں چلیں گے، یسعون فی الارض فسادا، اللہ فرماتی ہے زمین میں ہمیشہ لڑائیاں ہی کروائیں گے، پھر جنگیں کرواتے ہیں، کیونکہ ان کی جو اکانومی ہے وہ اسلحے کے اوپر بھی کھڑی ہے. ان کی جتنی بڑی بڑی جو ہے وہ جنگ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ فیکٹری ہے نا اسلحے کی، ساری یہودیوں کی ہے. اور انہوں نے طے کر لیا ہے اب جنگ یورپ میں نہیں کروانی. پہلی جنگ عظیم یورپ میں کروا لی، دوسری کروا لی، وہ درمیان کے اندر پہلی اور دوسری کے اندر چھپ کر کے خاموشی کے ساتھ اسرائیل میں جاتے رہے. سارے دنیا جنگوں میں لگی ہوئی تھی، یہ آہستہ آہستہ وہاں پہنچتے رہے. پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم کے درمیان وہ لگوا کے دیکھ لی. اب یورپ لڑنے کو آپس میں تیار نہیں ہے، اب کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ہے. ایران کو ڈر ہے سعودیہ کچھ کر دے گا، سعودیہ کو ڈر ہے ایران کچھ کر دے گا، یمن میں کچھ ہو جائے گا، شام میں، لبنان میں، عراق میں. صرف سعودیہ نے جو ایک پیچھے معاہدہ کیا تھا ٹرمپ کے دور میں، $200 ارب کا اسلحہ لیا تھا ان سے. دیکھیں کتنا خوف ہے. $200 ارب کا اسلحہ آنے واحد میں جس قوم سے لیا جائے گا. ہم کہتے ہیں ٹرمپ بے وقوف ہے، خدا کے بندو، اس کے آنے کے بعد تو امریکہ کی معیشت صحیح ہوئی ہے. ایک جگہ بیٹھے تو کسی نے کہا ٹرمپ پاگل ہے، کہتے پاگل نہیں ہے، پاگل بنا پوری دنیا نے ویکھیا ہے. صحیح انہیں پوری دنیا امریکہ کی معیشت سیدھی کرتے نہیں. کیسے افغانستان سے فوجیں لے کر گیا اپنی، لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، یہ تو ڈا سیاڑا کیڑا سی، ڈرا ڈرا کے اس نے سرمایہ دار ڈرا کے چیز بھیجا، بھائی لے لو کالو مہنگی ہو جانی چاہیے. اس نے ڈرا کے صرف ایک مسلمان ملک کو $200 ارب کا اسلحہ بیچا ہے. آپ کہیں گے یہ موسیٰ ڈراتے جا رہے ہیں، ڈرا نہیں رہا میرے عزیزو، صرف خبردار کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں. ایک اللہ کی رحمت سے امید، جو مرضی کر لیں، یہ خبیث اکٹھے ہو لیں، یہ لعنتی اکٹھے ہو لیں، ہم بھی دیکھیں گے. اللہ نے ہمارے زندگی میں یہ وقت لایا تو انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، نہ لایا تو ہماری نسلیں دیکھیں گی. یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اکٹھے ہوں گے، لڑیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ تقاتلکم الیہود فتسلطون علیہم. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے صحابہ یہود تم سے لڑیں گے، یہ جنگیں کریں گے تمہارے ساتھ. فتسلطون علیہم، نتیجہ تمہاری فتح کے اندر نکلنا ہے. ایک وقت آئے گا یقود الحجر، ان کو دنیا میں کہیں پناہ نہیں ملے گی. دنیا میں بڑی ایک کوششیں کریں گے،
آپ علیہ السلام فرماتے وقت یہ آئے گا یقول الحجر یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہودی پناہ لینے کے لیے کسی درخت کے پیچھے چھپے گا، کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا، وہ پتھر آواز دے کر کہ مسلمان او اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی اس کی آ کے گردن اتار دے، اسے ہر چیز بولے گی الا الغرقد، غرقد والا درخت نہیں بولے گا، کوئی تھور کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، نیٹ پہ غرقد لکھ کے سرچ کریں تصویر آ جائے گی، اور کچھ نہ کریں، ایک کام کریں نیٹ پہ سرچ کریں جہاں پاکستان میں درخت رہتا اس کو کاٹ دیں، وہ یہودیوں کا قومی درخت ہے، قومی نشان ہے، وہ نہیں بولے گا۔ اور پچھلے مہینے کے اندر یہ بات میں نے پڑھی تھی کہیں پر، یہودی سرمایہ داروں نے انڈیا کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے کہ وہ انڈیا کو پیسہ دیں گے اور انڈیا راجستھان کے علاقوں میں غرقد کا درخت لاکھوں کی تعداد میں اگائے گا، اور کچھ نہیں کر سکتے، اتنا کر لیں جہاں وہ درخت نظر آئے اس کی جڑیں کاٹ دیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔